اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جلیل القدر پیغمبر علیہم السلام انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، ان کا نام ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا نام کچھ الگ انداز سے ذکر کیا، پھر 2 نبیوں کا نام کچھ الگ انداز سے ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کا جو ذکر کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمجھانا مقصود ہے اہل کتاب کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت گزری ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح، اور ذرا دیکھو تو صحیح انسان کا شرف کتنا بڑا ہے، انسان کا شرف، انسان کی عظمت، انسان کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ بنی آدم ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہماری فضیلت بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے چلی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے مٹھی منگوائی، حضرت جبرائیل امین لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا، پھر سارے کے سارے فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، اور جب بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق زمین پر پیدا کرے گا جو خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی زمین کے اوپر۔ حالانکہ پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ خلیفہ، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا خلیفہ ہونا، یہ کیا کم عظمت ہے؟ تھوڑی فضیلت ہے؟ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ خود استاد بن رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ شاگرد ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے استاد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور دنیا کے سب سے پہلے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہمیں علم اللہ سے ملا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں ہم بنی آدم ہیں، ہمیں سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ذکر کیا، کیونکہ ساری کی ساری بنی نو یہ کس سے چلتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کتنی عمر دی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو؟ 950 سال
کتنی 950 سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ اگر کسی کو دعوت دے لو تو دوبارہ جاتے نہیں ہیں، بھئی اس کو بول تو دیا تھا، اب دوبارہ کیا جائیں اس کی طرف، دوبارہ کیا جائیں اس کی طرف، ایسے بولتے ہیں نا سارے کے سارے، اسی طرح بولتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز کی دعوت دے دی تو دوبارہ نماز کی دعوت دینا گوارا ہی نہیں کرتے ہم۔ ایک دفعہ ہم نے اس کی تھوڑا بہت اصلاح کر دی، اصلاح کی باتیں اسے بتا دی تو دوبارہ بتانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہاں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین اسلام کی طرف بلاتے رہے جو اس وقت کا تھا۔ لیکن کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ کتنے آدمی ایمان لے کر آئے؟ 80 یا 85 غالباً آدمی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اس سے زیادہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور یہاں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، بڑا ریزن کیا ہے، یہ بتانا ہے یا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سب سے پہلے جو نسل چلی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی تھی، اور دوسری بار جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے نسل چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا تھا، ہر طرف سے پانی ہی پانی، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، ہر جگہ سے پانی پانی نکل رہا ہے۔ بڑا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کشتی بنائی اور ایک ایک جوڑے کو کشتی کے اندر سوار کیا، اور پھر کشتی بنانے میں بھی بہت سارے واقعات پیش آئے اور بڑا عرصہ لگا کشتی بنانے کے اندر، بہت لمبا پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نافرمان تھا اس کو بھی اسی پانی کے اندر غرق کیا۔ اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام بچے اور اس کے ساتھ چند جو ایمان لانے والے تھے، پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بنی نوح کو چلایا، انسان کو چلایا، اور اس سے آگے پھر چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی انسان نہیں تھا، چند لوگ تھے، تو یہاں پر ذکر کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں بڑے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے جو ہیں پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا نام ذکر کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، حضرت آدم علیہ السلام کو چنا اور حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر نہیں کیا، آگے کیا کیا؟ وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حالانکہ چنا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے، حضرت عمران علیہ السلام کو بھی ہے، لیکن آل کا ذکر کیا ہے، وآل ابراہیم وآل عمران۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا، میں نے حضرت عمران علیہ السلام کی آل کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے کتنے ان کے بیٹے تھے، پھر آگے ان کی نسل چلی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا، سب سے زیادہ نبی جو ہے وہ آل ابراہیم علیہ السلام سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4000 سے بھی زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل قوم کی طرف بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھے۔ اور یہاں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اہل کتاب کو، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کو متوجہ کرنا ہے کہ تمہارے انبیاء، تمہارے پیغمبر، ہمارے بھی وہ پیغمبر ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لے کر آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھو ہماری کتاب تمہیں متوجہ کر رہی ہے، تمہیں بتا رہی ہے کہ تمہارے پیغمبر سچے تھے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران، عمران کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت مریم علیہ السلام۔ کون سی مریم علیہ السلام؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کون سی مریم علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، جن کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت زکریہ، یہ بھی ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ بھی ایک بڑا لمبا واقعہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سے بات نکلتی ہے تو بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے تو
بات بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان انبیاء علیہم السلام کو ذکر کیا جو کہ جلیل القدر تھے، ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فضیلت دی، میں نے چنا تمام جہانوں پر، پھر اس کی ذریت کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے فضیلت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سے بھی بڑھ کر فضیلت دی، اس سے بھی بڑا مقام دیا، اس سے بھی بڑا مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔